ہراسانی کے گرد گھومتی مشکل فیصلوں کی کہانی بختاور۔ رابعہ کے مطابق ایک لڑکی عورت کیسے بنتی ہے اور ایک لڑکا مرد کیسے بنتا ہے، یہ سمجھنا ہو تو ڈرامہ بختاور سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ادا تو سبھی ایک نفس سے شفاف صورت ہوتے ہیں، لیکن حالات و واقعات ایک انسان کے بچے کو مرد اور عورت میں بدل دیتے ہیں، جن سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہم ٹی وی پر اتوار کو نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل بختاور دیکھتے ہوئے اروندھتی رائے کا مشہور ناول گاڈ آف اسمال تھنگز یاد آ گیا۔ اس میں بھی کہانی کا ایک رخ ایسا ہی ہے کہ بچے اور معاشرہ کیسے بنتے ہیں۔ وہاں جڑوا بہن بھائی ہیں، یہاں ایک بختاور دونوں کردار نبھا رہی ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے ہی چونکا دینے والی صورتحال ہے۔ کہانی کی رفتار تیز ہے، ورنہ ہراسانی اور ظلم کے گرد گھومتی کہانی ناظر کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ڈرامے کی تیز رفتاری نے ناظر کو معاشرے کے رویوں کی طرف ہی متوجہ رکھا ہوا ہے۔ مصنفہ نادیہ اختر کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے میں واقعات اور کہانی سچی ہے، لیکن سچائی کو سین میں پرونا زیادہ دشوار ہے۔ اس میں پھسل جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ جملے کی اٹھان جغرافیے سے میچ نہیں کر رہی۔ چوتھی کہ اس میں جملے اور جغرافیے کی پلیٹیں سیٹ ہوئی ہیں، یہیں سے کہانی حقیقت سے نکل کر زیب داستان کے لیے اڑان بھرتی محسوس ہوتی ہے۔ جب ایک سیاستدان کا بیٹا دلاور بختاور یا بختوں کی زندگی میں آتا ہے، بختاور کہانی کا مرکزی کردار ہے جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے، لیکن اس کا باپ جوا کھیلتا ہے، جس میں وہ گھر کا سب کچھ ہار جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ایک اور بیٹی بھی شاید جوئے میں ہار آتا ہے۔ اچانک اس کے لیے سرخ جوڑا لاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تیار ہو جائے۔ والد اس کا نکاح ایک بوڑھے مرد کے ساتھ طے کراتا ہے اور زور زبردستی اسے گھر سے لے جا کر نکاح کر دیتا ہے اور اس کے بعد کبھی گھر واپس نہیں آتا۔ بیٹا بستر مرگ پہ ہی منزل آخرت کو رخصت ہو جاتا ہے۔ بختاور کے ماموں اس کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں کہ بختاور کی شادی اپنے نیم ذہنی مریض اکلوتے بیٹے سے کر دیں، یوں ان کی زمینوں کو سنبھالنے والا بھی کوئی ہو جائے گا۔ لیکن بختاور انکار کر دیتی ہے۔ ایک سہیلی کی شادی پر اس کا بھائی احد بختاور کو دیکھ کر اپنی بہن سے بختاور سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، لیکن اسے بھی انکار کر دیتی ہے۔ کہانی میں یہ سب حالات اتنی تیزی سے گزرے ہیں کہ کیا بھلا سا ایک مصرع یاد آ گیا، زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے۔ کتاب درویشوں کا ڈیرا میں لکھا ایک اور جملہ یاد آ گیا، زندگی چند فیصلے کے چند ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں بھی بختاور کی زندگی فیصلوں کے چند ستونوں پہ کھڑی ہے۔ اسے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، اپنی بہن کی طرح بے بسی سے کسی کے لیے قربان نہیں ہو جانا، اپنی ماں کی طرح ایک لاچار عورت نہیں بننا، اپنے اور اپنوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ یہ مشکل نہیں، بہت مشکل فیصلہ تھا، اور اس سے بھی مشکل اس پہ عمل کرنا تھا۔ وہ اپنی اسی سہیلی کے بھائی احد کی مدد سے رات کی تاریکی میں اپنی ماں کو لے کر قصبہ چھوڑ کر کراچی چلی جاتی ہے۔ کراچی میں اس کی والدہ کی کزن کے گھر چند دن رہنے سے ان کی نیت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے خالو بختاور کے ماموں سے بڑی رقم کی عوض اسے اور اس کی ماں کو ان کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، مگر بختاور یہ سب سن لیتے اور اسے یہاں سے ایک بار پھر بھاگنا پڑتا ہے۔ کرائے کا کمرہ جھوٹ پہ مل تو جاتا ہے، مگر بنا مرد کے اس محلے میں بھی گزارا نہیں ہوتا۔ جتنا دلدل میں آگے بڑھتے جائیں انسان اتنا دھنستا چلا جاتا ہے، زندگی بھی کبھی بے بسی کی دلدل بن جاتی ہے۔ کہانی اچانک نیا موڑ لیتی ہے اور بختاور سماج کے ہاتھوں مجبور ہو کر بختوں یعنی لڑکا بن جاتی ہے۔ اب وہ ایک ٹین ایجر لڑکا بن کر سامنے آتی ہے۔ سماج بھلے پدر شاہی ہو، اپنی پیدائشی جنس بدلنا عورت کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ پہلا پیار تو انسان کو اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے، اس کے سارے حسن اس کی پیدائشی شناخت سے جڑے ہوتی ہیں، یہ فطرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھید یہ بھی کھلتا ہے کہ نوجوان لڑکا ہونا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک نوجوان لڑکی ہونا۔ لڑکے پہ سماج کا مردانہ ٹھپا لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو بھی جائے تو بتا نہیں سکتا، رو نہیں سکتا کہ وہ تو مردانہ سماج کا ایک مضبوط مرد ہے۔ اب وہ مضبوط ہے یا نہیں، سماج میں سے خود کو مضبوط دکھانا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سماج ایک لڑکی کو عورت اور ایک لڑکے کو مرد کے سماجی ڈھانچے میں کتنی ذہنی و جسمانی اذیت کے بعد شامل کرتا ہے۔ ایک ہی ڈرامے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ نہ تو سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور نہ ہی سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک طرف اگر بختاور کا باپ خالو، باس، مالک مکان اور اوباش محلے دار ہیں، تو دوسری طرف احد اور دلاور بھی ہیں۔ گویا صرف رحم دلی اور محبت ہی انسان کے اندر کے کاٹنے کے کام آتے ہیں۔ اس ڈرامے کے حوالے سے ہم ٹی وی کی اسکرپٹ انچارج سائرہ غلام نبی نے بتایا کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، لڑکی کو ٹام بوائے بنایا جائے، لڑکی ہی رکھا جائے۔ میرا خیال تھا کہ اس کو زنانہ وار دکھایا جائے، کیونکہ ہم نے بھی تو معاشرے کا مقابلہ زنانہ وار ہی کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ سب سے اہم بات ڈرامے کا بنیادی موضوع ہراسانی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ ایک عورت کو بطور عورت معاشرے میں کہاں اور کس طرح کی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے مطابق ڈرامے کے بہت سے سین بالکل سچ پہ مبنی ہیں، اصل زندگی کے اصل واقعات ہیں جو کبھی تو خبر بن جاتے ہیں مگر اکثر خبر بن ہی نہیں پاتے۔ سائرہ نے مزید کہا کہ انہیں خوشی ہوئی کہ ڈرامہ نشر ہونے پر لوگوں نے اسے پسند
पसंद किया। नादिया के साथ की गई 3-4 साल मेहनत रंग ले आई। तो हमारे प्यारे क़ारीन और नाज़रीन, ड्रामा देखते रहें। ये एक सच्ची कहानी है जो बता रही है कि कहानी ज़मीन की कोख और गोद में ही होती है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी और ड्रामे में फ़र्क होता है। कोई कदम उठाने से पहले एक बार सोच लिया करें कि ज़िंदगी का कुलिया सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये हर इंसान की उंगलियों की पोरों के नक्शों की तरह मुनफरिद व मुख्तलिफ होता है। इसीलिए शनाख्ती कार्ड पे पोरों की शनाख्त सजाई जाती है। फितरत की इस शनाख्त को पहचान कर जिएं कि आप अपनी ज़ात में सबसे मुनफरिद हैं। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।